مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا حضور آپ تو حاضر ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ لے کے گئے، آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایک حدیث سے رزلٹ نکال رہا ہے۔ میں آپ کو کئی حدیثیں سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر کوسوں دور کی باتیں آپ اسی وقت بتا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حاضر ناظر، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف آئیں اور جہاں چاہیں، جدھر نظر چاہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں کے احوال بتا سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اسے کہتے ہیں حاضر ناظر۔ ایک حدیث پڑھ کے اسے رزلٹ نکالنا یہ جہالت ہے۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں بخاری شریف سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا اور اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4262، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت زید شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جعفر شہید ہوئے ہیں، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں، اور خبر آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بتایا۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، اسی وقت مدینے میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائیو بتا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حاضر ناظر، کہ آپ مدینے میں تشریف فرمائیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جھنڈا لیا ہے زید نے، فَأُصِيبَ، وہ شہید ہو گیا، ثُمَّ أَخَذَ جعفر فَأُصِيبَ، اب زید کے شہید ہونے کے بعد جھنڈا اٹھایا ہے جعفر نے، فَأُصِيبَ، وہ بھی شہید ہو گیا، ثُمَّ أَخَذَ ابن رواحہ، اب وہ جھنڈا لیا ہے عبداللہ بن رواحہ نے، فَأُصِيبَ، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ زید اب شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جھنڈا اٹھایا جعفر نے، وہ بھی شہید ہو گیا، اس کے بعد جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ لائیو آپ بتا رہے تھے۔ حتی اخذر رایت سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے وہ جھنڈا اٹھا لیا، اسی وقت آپ بتا رہے ہیں۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ حاضر ناظر لائیو آپ بتا رہے ہیں۔ تو ان احادیث کو بھی پڑھنا ہے، تمام احادیث کے مجموعے کو دیکھ کے پھر عقیدہ بنانا ہے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 1245، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی نجاشی کے فوت ہونے کی، نعن نجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی، جو حبشہ میں نجاشی فوت ہو اس کی خبر دی۔ خرج الی المصلی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر جنازگاہ کی طرف گئے، فصف بہم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صف بنائی صحابہ کی، وکبر اربعن، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیریں کہیں۔ تو آپ نے اسی دن نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2311، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے رات کو، تو ایک چور آیا، کچھ اٹھانے لگا تو آپ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں غریب ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے منت سماعت کی، کہا کہ میرے بچے چھوٹے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ آئندہ آئے گا۔ اگلی رات آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس نے آنا ہے تو میں طاق میں بیٹھ گیا کہ حضور نے فرمایا۔ دوسری رات آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے معذرت کی کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صبح کو ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی حاجت ظاہر کی تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نے جھوٹ بولا، دوبارہ آئے گا۔
तीसरी रात को आया तो मैंने कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो उस बात का तुम्हें फायदा होगा, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। तो कहते हैं मैंने उसे छोड़ दिया। जब मेरी मुलाकात तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो मैंने कहा मुझे उसने आयतुल कुर्सी सुनाई है। तो फरमाया है वो झूठा, लेकिन बात उसने सच्ची कही है कि जो आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके पास निगहबान आएगा, उसके माल की हिफाजत फरमाएगा। फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें मालूम है कि वो कौन था? अर्ज की नहीं। फरमाया वो शैतान था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि वो शैतान आएगा, और तीसरी रात बताया कि वो कौन था? वो शैतान था। इसे कहते हैं हाजिर नाजिर। अपने घर में मौजूद है, अंधेरे में आपको मालूम है कि अबू हुरैरा के पास कौन आ रहा है और फिर आएगा। तो ये अकीदा है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का। उन्हें यकीन था कि आपने फरमाया वो आएगा, तो तैयारी करके बैठ गए। वो आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो शैतान था। तो ये अकीदा है जो अहादीस से साबित होता है। और ये जाहिल किस तरह की बातें कर रहा है, ये आपके सामने है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।